دنیا کے ان ملکوں پر اگر ہم نظر ڈالیں جو کہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں کے اعداد و شمار دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں کورونا کی وبا اور اس کی صورتحال ابھی قابو سے باہر نہیں ہے۔ یہاں کے اعداد و شمار، یہاں کی شرح اموات، یہ تمام جو ہمارے پاس اس وقت نمبرز ہیں وہ یہ شو کر رہی ہے کہ یقیناً یہ ایک صورتحال ہے، سیریس سچویشن ہے، مگر یہ حالات اللہ کے فضل و کرم سے قابو سے باہر نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود اور اس وجہ سے یقیناً احتیاط لازم ہے اور حد درجہ احتیاط لازم ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہر لحاظ سے لازم ہے۔ مگر کیا کرے، پاکستان میں اس وبا پر مکمل قابو نہ جانے کب آئے گا، اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کو دیکھنا ہے کہ آخر کب یہ لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے اس میں نرمی پیدا کرنی ہے، اس میں لوگوں کے لیے حالات کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ اگر اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ اس وبا پر قابو پایا جائے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں مہینوں بھی لگ سکتے ہیں، اور عالمی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ گویا کہ اس حوالے سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، مگر سندھ کی کیفیت ہر لحاظ سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ سندھ سب سے پہلے ایکٹیو ہوا، سندھ میں ہی سب سے پہلے کورونا کا پہلا مریض سامنے آیا۔ سندھ کی حکومت بہت مستعدی سے اس کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس نے بہت ہی مستعدی سے اقدامات کیے، سکولز کو بند کیا اور خاص طور پہ کانگریگیشنز کو جہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں ان کو بند کیا اور بہت تیزی سے اقدامات کیے ہیں۔ مگر سندھ میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کی کیفیت پورے پاکستان کے لاک ڈاؤن سے مختلف ہے، بلکہ کئی معاملات میں دنیا کے لاک ڈاؤن سے مختلف ہے۔ اسی لیے یہاں پر عام تاثر یہ ہے کہ یہ اب ناقابل برداشت حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر اب نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن ہے، مگر وہاں پر کمشنرز کی اجازت سے صنعتیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایکسپورٹرز کو خاص طور پہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے آرڈرز کو پورے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کریانے کی دکانیں شہر کے اندر کھلی نظر آتی ہیں، بیکریز کھلی ہوئی ہیں مسلسل، ریسٹورانٹس بھی شام 5 بجے تک کھلے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اویز کی بھی اجازت ہے۔ یہ صرف کراچی میں ہے کہ یہاں پر صنعتوں پر مکمل تارے ہیں، یہاں پر بیکریز بند ہیں، جو کہ پاکستان میں کہیں بند نہیں ہے، بلکہ انٹیریئر سندھ میں بھی بند نہیں ہے۔ فوڈ ڈیلیوریز بھی مکمل طور پہ بند ہے اور ریسٹورانٹ سے ٹیک اوے کی سہولت بھی مکمل طور پہ بند ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ فوڈ ڈیلیوری جس سے کہ دسیوں ہزاروں بے روزگار نوجوان منسلک ہوتے ہیں اور پھر اس کی ایک پوری سپلائی چین ہوتی ہے، یہ دنیا میں کہیں بند نہیں کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کا سب سے متاثر شہر نیو یارک سٹی میں بھی فوڈ ڈیلیوری اس وقت جاری ہے، لندن میں بھی فوڈ ڈیلیوری جاری ہے، اور پاکستان میں کراچی کے علاوہ تمام شہروں میں یہ فوڈ ڈیلیوری جاری ہے، چاہے وہ لاہور ہو چاہے اسلام آباد، کہیں پر یہ بات بند نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ روزگار جو ہے یہ متاثر نہیں ہوا ہے۔ کراچی میں اس سے منسلک دسیوں ہزاروں لوگ، شاید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ان کو 1 مہینہ مکمل ہونے کو آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اور بھی مختلف صورتحال ہے۔ سبزی فروٹ کے جو کاشتکار ہیں ان کی فصلیں ضائع ہو رہی ہیں، بے پناہ نقصان ہو رہا ہے اندرون سندھ، کراچی کے سببز میں جہاں پر سبزی اور فروٹس کی کاشت ہوتی ہے، یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ دودھ کے بیپاریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دودھ کی فروخت کے لیے مٹھائی کی دکانیں، بیکریز اور دوسری جو اس کے بائرز ہوتے ہیں وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ تو یہ بھی کراچی کی بڑی ٹپیکل سچویشن ہے کہ نہ صرف یہاں پہ شدید ترین لاک ڈاؤن کی وجہ سے فوڈ ڈیلیوریز بند ہیں، فوڈ سے ریلیٹڈ دوسری سپلائی چینز بند ہیں، دودھ کے معاملات بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہیں، ویجیٹیبل فروٹ کے جو کاشتکار ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یقیناً ان کے فروخت کرنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب جب یہ سب کچھ بند ہے تو یہ افراد اپنے مال کو کہاں فروخت کریں، اپنا سامان کہاں لے کر جائیں، یہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، اور حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو یقیناً اس پہ فوری اقدامات کرنی ہوگی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے مزدوروں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ کراچی میں دسیوں لاکھوں لوگ کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک ہیں، یہ روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان کی عزت نفس بہت مضبوط ہوتی ہے، یہ نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ یہ راشن کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں، نہ یہ خوراک کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں۔ اس لیے ان خاندانوں پر اپنے بچوں کی کفالت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ مشکل صورتحال میں ہے۔ حکومت لاک ڈاؤن ضرور کرے، مگر اس کا ہاتھ ان نبض پہ بھی ہو جو کہ نبض اب کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، کیونکہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کیسے بھریں، کہاں جائیں،
کیا کرے؟ کچھ بعید نہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں پورے یقین سے کہ اب تک لوگوں نے صبر سے کام لیا ہے، لیکن کچھ بعید نہیں کہ کچھ عرصے بعد اگر یہ لاک ڈاؤن میں بہتری نہیں آتی ہے، اس کی شدت کو تحلیل نہیں کیا جاتا، یہ لوگ کہیں دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نہ نکل آئیں اور یہ لاک ڈاؤن کے خلاف ایک بڑا احتجاجی صورتحال پیدا نہ ہو جائے، اور یہ وہ کیفیت ہے جو عوام کے لیے اب پتہ ہونا چاہیے حکومت سندھ کو، چیف منسٹر کو، کہ یہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ گزارا نہیں ہوتا، بس وہ ادھر 8,000 روپے ایک کمرے کا کرایہ دے رہے اور ہمارا مشکلات ہے، اس کو کوئی کام وام نہیں ہے۔ 15 دن ہو گئے میں گھر پہ بیٹھی ہوں، کمپنی بند ہو گئی ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی راشن دینے نہیں آیا، کوئی ہمیں پوچھنے نہیں آیا، کوئی سرکاری بندہ نہیں آیا، کوئی عام کونسلر جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ ہمیں بتایا جائے کہ جب ہمیں گھر میں بٹھا دیا ہے، بول دیا کہ وائرس سے مرو گے، تو ہم وائرس سے مرنے سے تو پہلے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ غریب طبقہ بھی ہے نا، وہ کہتا ہے ہم کو راشن نہیں چاہیے، ہم کو صرف صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک ہم کو صرف دکانیں کھول کے دے دو، ہم 2 وقت کی روٹی کما کے ہم گھر پہ جا کے کھا رہے ہیں، ہم کو راشن نہیں چاہیے۔ دکانیں بند ہونے کی وجہ سے بہت کاروبار پہ سر اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارا 20-25 دنوں کا جب صبح میں آتے ہیں، اس 5 بجے چلا جاتے ہیں، ایک پیسے کا دندن ہے، یا بھی نہیں چھوڑتے۔ صحیح ہے نا، جس کے پاس ہے اس کے بچے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، جس کے پاس سہولتیں موجود ہیں اس کے بچے گھر سے نہیں نکل رہے، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اگر مزید بڑھ گیا تو ہم لوگ تو لاک ڈاؤن سے نہیں مریں گے، بھوک سے مر جائیں گے، ہم لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ لوگوں کو کچھ احساس کرنا چاہیے ہم لوگوں کے لیے۔ یہ جو لائنیں لگ رہی ہیں اس میں کرونا وائرس نہیں ہوگا عوام کو، بچے بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں، جوان کس نہیں آ رہے کہ گھروں میں راشن نہیں ہے، کاروبار ہے نہیں، کیا کرے گی غریب عوام؟ یہ عوام کی آواز ہے، اسے سننا بہت ضروری ہے، چاہے چیف منسٹر مراد علی شاہ ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے دوسرے وزراء ہوں۔ آخر اس مسئلے کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے تھا، اور اس مسئلے کا کوئی حل، کوئی ریاست اس میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس کا حل ڈھونڈ سکے، اور یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ ان غریب لوگوں کے، ان لاچار لوگوں کی نفس پہ ہوتے ہیں، وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، ان کو سنبھالنا ضروری ہے، فوری اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شدت کا لاک ڈاؤن جو ہے یہ زیادہ نہیں چل سکتا۔ جو چیز روز خراب ہونے والی ہے، یعنی دودھ روز خراب ہونے والا ہے، سبزیاں خراب ہونے والی ہیں، سبزیاں پھل والے نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ، کروڑوں کا روزگار تھا، آپ اربوں روپے کا اناج ضائع کر رہے ہو، سبزیاں ضائع کر رہے ہو، پھل ضائع کر رہے ہو، دودھ ضائع کر رہے ہو۔ ایک تو وہ ہے کہ جو دودھ کا گھونٹ نہیں پلا سکتا، اور دوسرا ٹنوں کے ساتھ دودھ نالیوں میں جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ریاست کو غور کرنا پڑے گا، ریاست کو سوچنا پڑے گا، لوگوں کا روزگار کھولیں، ان کے ساتھ سختی کریں، ان کے ساتھ فیکٹریوں میں جائیں تو ہر ایک کا ٹیمپریچر نوٹ ہو، ان کو محلول سے ہاتھ دھلوائیں، اس سے صابن سے ہاتھ دھلوائیں، یہ سب کچھ کریں، مگر کام پہ جانے دیں۔ آپ ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ خدارہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، خدارہ جو روز چیز خراب ہو رہی ہے اس کو تو مطلب کم از کم جانے دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور اس میں آج ایک نیا ڈائمنشن آیا۔ حکومت کی سختی اور حکومت سندھ کے جو سخت اقدامات ہیں اس میں ایک بہت بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آج کراچی میں، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی صنعتی اس وقت ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیشہ سے ہے، کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہاں پہ ایکسپورٹرز جن کے ایکسپورٹ کے آرڈرز پڑے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے لیے انتہائی اشد زر مبادلہ لانا ہے، جو حکومتی پالیسی ہے کہ ایکسپورٹرز کو کنسیشن دیا جائے۔ آج پاکستان کے 3 بڑے ایکسپورٹرز پر پولیس نے چھاپے مارے، جہاں پر ایکسپورٹس کے جو اس وقت آرڈرز ہیں ان کی تکمیل کا آخری کام ہو رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ چھاپے مارے گئے، ان فیکٹریز کو سیل کیے گئے، اور پاکستان کے بہت بڑے جو چوٹی کے صنعت کار تھے، پولیس نے ان کو حراست میں لیا اور تھانوں میں منتقل کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار دے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے، آج ان کو براہ راست پولیس نے اس معاملے پہ گرفتار کر لیا۔ وہ قومی پالیسی جس میں ایکسپورٹرز کو کنسیشن دیا جا رہا ہے، آج اس حوالے سے یہ بہت بڑا آج ایکشن ہوا ہے۔ حکومت سندھ نے آج اس سلسلے میں جو کارروائی کی ہے، 3 بڑے ٹیکسٹائل ملز پہ چھاپا مارا گیا ہے۔ پاکستان کے چوٹی کے بڑے 3 ٹیکسٹائل مل جہاں پر ایکسپورٹس کا کام ہو رہا تھا، وہاں پہ ان کے ملازمین کو ہراساں بھی کیا گیا اور ان کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں، جو پاکستان کے ٹاپ ملازمتیں فراہم کرنے والے ہیں۔ اگر یہ حکومت کو کوئی شکایت بھی تھی تو اس کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی کڑا، بہت ہی سخت قدم ہے جو کہ آج لیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں جناب زبیر موتی والا، جو چیئرمین ہے کونسل آف آل پاکستان ٹیکسٹائل ملرز کے۔ بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب۔ کیا تفصیلات ہیں آج کے سیکشن کے حوالے سے، آپ تک کیا باتیں پہنچی ہیں؟
नहीं, कमल, सबसे पहली बात यह है कि हमने बहुत सारी मीटिंगें की अरबाब इख्तियार से, और इन तमाम मीटिंगों में एक बात हमने बिल्कुल बरमला कही कि जो चीफ मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन और ये सारी चीजें ठीक है। उसकी हम तायीद करते हैं, उसकी हम नफी हरगिज नहीं करते, और हम चाहते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और ये लॉकडाउन हो। लेकिन साथ ही साथ जब आप ये सारी जब बातें करते हैं तो उन्हीं मीटिंग्स के अंदर मैं आज के हवाले से ये बात करता हूं कि वो इंडस्ट्रीज जहां लेबर कॉलोनी अंदर ही वाक़ है, इसका मतलब ये है कि अगर पंजाब की लेबर है या सरहद की है, कहीं की लेबर है, वो वहीं रहती है और वहीं काम करती है। अब जब आज आपने लॉकडाउन कर दिया है तो लेबर तो वही है, कहीं गई नहीं है, चाहे वो काम पे हो या चाहे मिल के अंदर ही लेबर कॉलोनीज के अंदर वो रह रही है। तो उन्हीं मीटिंग्स के अंदर, जिसमें एक मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी भी थे, कमिश्नर भी थे, इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी थे और इंडस्ट्री के सेक्रेटरी भी थे, उसमें इस बात को तस्लीम किया गया कि जिन कॉलोनी, जहां कॉलोनी वाक़ है, जहां मिलों के अंदर कॉलोनीज हैं, उनको छूट देनी चाहिए, उनको चलाना चाहिए। फिर एक सर्कुलर भी निकला जिसके अंदर ये है कि जिन लोगों के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जिनके इन बिटवीन माल हैं, यानी वेट प्रोसेस के अंदर पड़े हुए, वो उन प्रोसेसेस को कंप्लीट कर और इसको आप एक्सपोर्ट कर दें। ये बात हुई थी, उसी की बेस के ऊपर वो जो है ना, वो इंडस्ट्रियां जो है ना, वो पार्शियली ऑन जुबैर मोतीवाला साहब, हमें हुकूमत सिंध ने कहा कि जो संडे को आपकी मीटिंग हुई थी आप लोगों की चीफ मिनिस्टर के साथ, वहाँ चीफ मिनिस्टर ने आपकी इस दरख्वास्त को मानने से इनकार कर दिया था कि हम फौरी तौर पे ये टेक्सटाइल यूनिट्स, आपको ये एक्सपोर्ट यूनिट जो है खोलने की इजाज़त दें। उन्होंने कहा था कि आप मिल लें, मीटिंग करें, एक SOP बनाएं, उसके बाद हम देखेंगे। ये इजाज़त नहीं दी गई थी। उसके बावजूद मुझे पता है कि आप लोगों पे बड़ा प्रेशर था, आपके जो आपके बायर्स हैं बाहर के, और फेडरल गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि एक्सपोर्टर्स काम करें, लेकिन हुकूमत सिंध कहती है कि हमने आपको इजाज़त नहीं दी है, आप नहीं खोलें ये फैक्ट्रीज। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि कमिश्नर ऑफिस से पूरा एक सर्कुलर निकला है, आप उस सर्कुलर को देख सकते हैं, हम आपको वो दिखा सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि वो यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जो कि नंबर 5 के ऊपर वो लिखा हुआ है कि जो वो एक्सपोर्ट अपने इन बैकलॉग जो है उसको वो खत्म करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं उसको हम सर आंखों पे तस्लीम करते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए, लेकिन आप ये बताएं, फिर दूसरी बात ये करते हैं कि यूरोप तो बंद पड़ा है, US तो बंद पड़ा है, एक्सपोर्ट कहां करेंगे? एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप क्यों चलाना चाहते हैं? आप ये मुझे बताएं कि हम एंटरप्रेन्योर हैं, आप ये मुझे, तो किसी भी मिल को चलाने के लिए कितना बड़ा पैराफिनेरिया होता है, आपको बॉयलर्स भी चलाने हैं, आपको लोग भी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है ना उसको चलाने के लिए आपको इकट्ठा करनी पड़ती है, जब जाके फैक्ट्री चलती है। वो जब हम उसको कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑर्डर हैं। आप ये देखिए, इस वक्त जो डिमांड है, IKEA जो एक बहुत जैसे वो होम टेक्सटाइल वाला मामला है उनका, वो मांग रहे हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस की बेडशीट्स, आप नर्सेस गाउन्स, डॉक्टर्स गाउन्स, बेहिसाब जो है ना मास्क, टेक्सटाइल के मास्क, वो सारी चीजें इस वक्त मांग रहे हैं और एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार हैं। सो मच जनाब जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद है।